الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور معتکفین جو لوگ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اعتکاف جیسے خاص عمل کے لیے کوششوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ رمضان کے پہلے عشرے اور دوسرے عشرے سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کا جو عشرہ ہے تو وہ آخری عشرہ ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ یہ عظمت اور خیر کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، لیکن اس پورے رمضان میں رمضان المبارک کے جو آخری 10 دن ہے تو ان کی اہمیت اور فضیلت پورے رمضان المبارک سے بھی پھر زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن ہے تو یہ بہت زیادہ فضیلت اور مغفرت اور بخشش کے دن ہیں۔ ان میں ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اور رمضان کے ہر لمحے سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی عبادت میں قدر اضافہ کر دے، اپنی عبادت میں اضافہ کر دے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار میں بھی اضافہ کر دے، اور اسی طرح دوسرے وظائف اس میں بھی اضافہ کر دے۔ تو یہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے
تو یہ بہت انتہائی برکت اور خیر کا اشارہ ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تقریباً اپنے اختتام پر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، گنے چنے گنتی کے چند دن ہیں، ان میں عبادت میں غفلت اور سستی سے کام لینا یہ ایسا نقصان ہوگا کہ قیامت تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے زندگی سے جو لمحہ گزر گیا سو گزر گیا، قیامت تک یہ لمحہ، یہ وقت، یہ دن، یہ گھڑی، یہ ساعت یہ واپس نہیں آ سکتے۔ اور یہ رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، اگر عبادت میں سستی آتی ہے اور عبادت میں کمی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات اور قرآن کی آیات کو دیکھو، ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں بس، ان میں غفلت اور سستی یہ زندگی بھر کے لیے پھر حسرت اور افسوس کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو آخری چند دن ہیں تو ان میں سستی سے اور غفلت سے اور کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ چستی سے کام لینا چاہیے، کمر بستہ اور عبادت کے لیے صحیح معنوں میں اپنی کمر کس لینی چاہیے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت میں لگ جانا چاہیے۔ اور یہ وہ دن ہیں کہ ایک تو پورا رمضان میں اللہ تعالیٰ پر اپنے آپ کو بخشوانا ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے کی اتنی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی بہت فضیلت ہے کہ اس میں ہر عبادت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ پورے رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آسمانی کتاب اور صحائف بھی نازل فرمائے ہیں۔ لیکن اس پورے رمضان کی بنسبت آخری 10 دنوں کی فضیلت اور بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو کن دنوں میں نازل فرمایا؟ رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اور ان آخری 10 دنوں کی فضیلت اس حساب سے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، تو رمضان کے کن راتوں میں ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ رمضان کے آخری عشروں میں کن راتوں میں ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو یہ فضیلت اس حساب سے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو آخر عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا شد میزرہ تو حضور علیہ السلام اپنی کمر کس لیتے، اپنی کمر کس لیتے، اور کمر کس لینے سے مطلب یہ ہے کہ عبادت میں بہت زیادہ لگ جاتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ساری رات حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ جو اہل و عیال تھے گھر والوں کو بھی حضور علیہ السلام جگاتے تھے۔ جو شخص حضور علیہ السلام کے اہل و عیال میں سے، حضور علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکتا تھا، حضور علیہ السلام اس کو جگاتے تھے کہ عبادت کے لیے اٹھو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔
اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اتنی عبادت میں خود کو تھکاتے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ اتنی عبادت حضور علیہ السلام رمضان کے باقی دنوں میں نہیں کیا کرتے۔ رمضان کے جو دوسرے دن ہیں، پہلا عشر اور دوسرا عشرہ، اتنی محنت اور مشقت حضور علیہ السلام عبادت میں نہیں اٹھاتے تھے جتنی محنت اور مشقت حضور علیہ السلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اٹھاتے تھے۔ آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ حضور علیہ السلام محنت اور مشقت اٹھاتے، بہت عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے تو یہ بہت عظمت، بہت زیادہ مغفرت اور خیر اور برکت کے 10 دن ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں۔ دن رات ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ توبہ، نہ استغفار، نہ موت، نہ قبر، نہ آخرت، بس اپنی ہی نفسانی خواہشات کے نشے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ بس ہر کسی نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، بس خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو ان کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے جائز اور حلال خواہشات کو بھی دبا لیتے ہیں۔ بہرحال تو یہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں یہ بہت فضیلت والے ہیں، اور انہی آخری 10 دنوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس میں جو شخص جون سی عبادت بھی کرے گا وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ کتنی بہتر ہوگی؟ بہتر ہونے کا کوئی اندازہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور یہ ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، لوح محفوظ سے جملتاً واحدتاً پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمانی دنیا کو، آسمانی دنیا سے پھر وقتاً فوقتاً 23 سال میں تقریباً نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ تو یہ بہت زیادہ عظمت اور خیر کی رات ہے۔ لیکن یہ بات کہ لیلۃ القدر کو قدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ کے معنی ہے رات، اور قدر کے معنی عزت، عظمت اور شرافت کے آتے ہیں۔ تو شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے معنی تعظیم اور شرافت کے آتے ہیں، چونکہ اس رات میں بھی عظمت اور شرف، عظمت اور شرافت ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور اس رات میں جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، عبادت گزار لوگ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور منزلت ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہتے ہیں، کہ قدر کے معنی عظمت اور شرافت کے ہیں، کہ اس رات میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قدر اور منزلت بڑھا دیتے ہیں، اور لازمی بات ہے ان کی اہمیت، قدر اور عزت اور منزلت وہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر وراق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اور شب قدر اس لیے کہتے ہیں، جو آدمی
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کی قدر اور منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نظر کرم سے گر جاتا ہے، اس کی بالکل کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، حسیس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب شب قدر جیسی رات آتی ہے، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، عاجزی اور انکساری، توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے، تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قدر اور منزلت اور شرافت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے، اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر اور لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے عمل شخص کے وہ قدر اور منزلت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یا قدر کے ایک معنی تنگ ہونا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، اور ان کے اترنے سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر، یہ بہت عظمت اور شرافت والی رات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نہیں دی، پہلی امتوں کی خصوصیت نہیں ہے، پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نہیں دی ہے، بلکہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شب قدر جیسی عظیم الشان رات دی ہوئی ہے۔ لیکن شب قدر کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے کہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمایا ہے؟ اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ بعض احادیثوں میں یہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلی امتوں کے عمروں کے متعلق وہ ذکر فرمایا کہ پہلی امتوں کے جو لوگ تھے تو ان کی عمریں بہت زیادہ تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی عمروں کو دیکھا تو بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ اگر میری امت ان کے نیک اعمال کو پہنچنا چاہیں تو نہیں پہنچ سکتے، ناممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نازل فرما دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا امتی ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا بہتر ہوگا؟ 2 گنا، 3 گنا، 10 گنا، 11 گنا، یہ کسی کو بھی پتہ نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جنہوں نے 1000 مہینوں تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ جب صحابہ نے سنا تو صحابہ کو رشک آ گیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1000 مہینوں تک جہاد کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے شب قدر کو نازل فرما دیا ہے۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کو حیرت ہوئی، حیرت میں پڑ گئے صحابہ، دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے، ذرہ برابر پل جھپکنے برابر بھی نافرمانی نہیں۔ تو جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ بہرحال شب قدر کے نازل ہونے کا جو بھی سبب ہو، جو بھی وجہ ہو، کوئی سے بھی واقعہ ہو، وہ اپنی جگہ، لیکن شب قدر یہ عظیم الشان اور برکت اور مغفرت والی رات ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہے، اور اس آخری عشرے میں جو شب قدر کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، تو یہ اور بھی بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ اور شب قدر کے فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے پورے ایک سورت نازل فرما دی ہے، اور یہ سورت بھی شب قدر کے نام سے موسوم ہوئی، سورۃ القدر۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے نازل فرمایا اس قرآن پاک کو فی لیلۃ القدر شب قدر میں وما ادراک ما لیلۃ القدر وما ادراک اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم شان رات ہے، کتنی بہت بڑی رات ہے، خیر اور برکت والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر اور آپ کو کیا معلوم ہے ما لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر کی یہ رات خیر من الف شہر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تنزل الملائکۃ فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، والروح فیہا اور روح بھی اترتے ہیں، فرشتے اور روح اس رات میں اترتے ہیں۔ روح سے کون مراد ہیں اس کے متعلق مفسرین اور محدثین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو پھر تنزل الملائکۃ تو فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تو اس میں تو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آ گیا نا، وہ بھی تو فرشتہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے تنزل الملائکۃ والروح کہ روح کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا ذکر الگ کرنا ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام کی شرافت اور عظمت کی وجہ سے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بہت مقرب فرشتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی وجہ سے الگ ذکر کر دیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روح سے مراد ایک ایسا بڑا فرشتہ مراد ہے کہ جس کے سامنے زمین اور آسمان یہ ایک نوالے کے برابر ہیں، اتنا بڑا فرشتہ مراد ہے۔ اور دوسرے محدثین نے بھی کئی اقوال اس میں ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین قول یہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ روایات میں آتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، یصلون اور دعائے رحمت کرتے ہیں علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ عز وجل، ہر اس شخص کو دعائے رحمت اور دعائے خیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر، جس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور ذکر میں لگا رہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے اترتے ہیں وہ اس کے لیے رحمت اور خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کتنی بہت بڑی بات ہے کہ جس کے لیے رحمت کے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام دعائے خیر اور رحمت کی دعا مانگے تو ان کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرمائیں گے؟ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر ہر امر خیر کے ساتھ۔ سلام یہ رات سراسر وہ سلامتی کی ہوتی ہے، یہ حتی مطلع الفجر یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خیر کا یہ سلسلہ تمام رات جاری رہتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی یہ رات یہ خیر اور برکت کی رات ہے۔ رمضان کے آخری عشرے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً جو طاق راتیں ہیں تو ان میں تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور شب قدر یہ کمائی کی رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام خیر کمانے کی رات ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا
من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کسی نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور محدثین کے اتفاق سے یہ بات معلوم ہے، اور ان تمام احادیث پر روشنی ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تھوڑی سی عبادت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ بڑے گناہوں کا قرآن پاک میں جہاں پر ذکر آیا ہے تو الا من تاب کے ساتھ آیا ہے، الا من تاب، توبہ ذکر ہوا ہے اس کے ساتھ، کہ گناہ کبیرہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ بات کہ احادیث میں گناہوں کی معاف ہونے کا ذکر آتا ہے، تو ان کے ساتھ صغیرہ کا لفظ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے؟ صغیرہ کا لفظ اس لیے نہیں لگایا جاتا ہے، شیخ زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ احادیث میں گناہوں کے ساتھ صغیرہ کا لفظ اس لیے نہیں لگایا جاتا ہے کہ مومن مسلمان کی شان یہ نہیں کہ اس سے کبیرہ گناہ ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس سے کبیرہ گناہ ہو بھی جائے توبہ کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث میں گناہوں کے ساتھ صغیرہ کا لفظ نہیں لگایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں گناہوں کے ساتھ صغیرہ کا لفظ اس لیے نہیں لگایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر جیسے عظیم الشان رات آتی ہے تو اس رات ہر عبادت کرنے والا اپنے گناہوں پر پشیماں اور نادم ہوتا ہے، اور توبے کی اصل حقیقت یہی ہے کہ ہر مومن مسلمان اپنے گناہوں پر پشیماں اور نادم اور شرمندہ ہو جائے اور آئندہ پختہ ارادہ کر لے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر رہا ہے، اسی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے، ان راتوں میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان راتوں کی خیر اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم، کہ بے شک تم لوگوں پر یہ رمضان کا مہینہ آیا، وفیہ لیلۃ من خیر الف شہر، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو کوئی اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا ہے وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا ہے، ولا يحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم نہیں ہوتا ہے مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہوتا ہے، جو بہت بڑا بدبخت اور شقی ہوتا ہے، وہ اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی بہت بڑی محرومی ہے کہ لیلۃ القدر جیسی راتیں اس سے بغیر عبادت کے نکل جائیں، یہ تھوڑی بڑی محرومی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات آ جائے اور یہ بغیر عبادت کیے اللہ تعالیٰ کی گناہوں میں لگا رہے، نفس و شیطان کی اطاعت میں لگا رہے، اس سے روئے زمین پر بہت بڑا بدبخت کون ہو گیا کہ لیلۃ القدر جیسے عظیم الشان رات آ جائے اور یہ اس میں نہ عبادت کرے، نہ ذکر کرے، نہ وظائف کرے، اور یہ رات اسی طرح اس سے گزر جائے۔ تو روئے زمین پر سب سے بڑا بدبخت اور شقی نہیں بننا چاہیے، بلکہ رمضان کا یہ آخری عشرہ آ رہا ہے تو اس کے لیے ہم اپنی کمر کس لیں، تھوڑا سا خود کو تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قدر اضافہ کر دیں، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں تو ان میں تو اور بھی ہم اضافہ کر دیں۔ البتہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے گیا اس نے شب قدر میں سے ایک حصہ پا لیا ہے۔ دیکھو
اللہ کے نیک بندے کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کے خیر اور فضل میں آ جائے۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب بیداری کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ تم نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اگر اس رات میں اتفاقاً شب قدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں شب قدر کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ دو نمازیں تو تمہاری شب قدر میں آ جائیں گی۔ کتنی بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے دور بھاگیں گے تو پھر ہم سے بہت بڑا بدبخت کوئی اور ہوگا؟ ہاں، اسی وجہ سے یہ جو شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں، ان میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہنا چاہیے۔ اور شروع میں ذکر ہو گیا کہ حضور علیہ السلام یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان کے آخری عشرے میں حضور علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں، اور شب قدر کی راتوں میں ان کو کیسے ہم زندہ کریں گے، ان میں کون سی عبادت کریں گے؟ فقہاء علماء حضرات فرماتے ہیں کہ شب قدر اور اس کے ساتھ جو دوسرے مبارک راتیں ہیں، ایسے موقع پر سلف صالحین سے 3 چیزیں معمول میں منقول ہیں کہ 3 چیزوں کا وہ معمول رکھتے ہیں۔ ایک ہے قرآن پاک کی تلاوت، اور دوسرا نوافل، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور تینوں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اتل ما اوحی الیک، کہ آپ پڑھیے ما اوحی الیک، وہ جو جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز ہی ناروا اور فحش کاموں سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ جو تم لوگ کرتے ہو۔ تو یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، جو طاق راتیں ہیں، تو یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ اور ایک بات میں کروں گا، اگر آپ کوئی بھی عبادت نہیں کرتے ہیں اس رات میں، بالکل نہ کرو، لیکن گناہ سے ضرور بچنا چاہیے، گناہ سے ضرور بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جیسے مبارک راتوں میں عبادت کرنے کا اجر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مبارک راتوں میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی اور حضور علیہ السلام کی نافرمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ بات کہ شب قدر کب ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور رمضان کا آخری عشرہ جمہور علماء کے نزدیک 21ویں رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ برابر بات ہے کہ یہ مہینہ 30 کا ہو یا 29 کا ہو، 21ویں کی رات سے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ مطلق عشرہ، بس رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس طرح آیا ہے۔ مطلق 10 دنوں میں تلاش کرنے کا ذکر آیا ہے، طاق کا ذکر نہیں آیا۔ تو دونوں قسم احادیث کو ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کے لیے تفسیر اور وضاحت ہو گئی ہے، یا یہ مطلب ہو گیا ہے کہ اکثر اور بیشتر طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، لہٰذا طاق راتوں میں عبادت کرو۔ لیکن صحیح اور بہتر تطبیق یہ ہے
کہ جو لوگ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں اور ان میں زور ہے، طاقت ہے، تو وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس لیے کہ طاق راتوں کے علاوہ بھی لیلۃ القدر ظاہر ہوئی ہے، یہ تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو وہ رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور جو کمزور ہیں اور نحیف قسم ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف ہیں، تو وہ اور اسی طرح عمر رسیدہ ہیں، تو وہ لوگ طاق راتوں میں کم سے کم اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کریں۔ تو یہ شب قدر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام ہے اور خصوصی فضل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور بھاگنا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بھاگنا، یہ بہت بدقسمتی اور بدبختی کی بات ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، کہ یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات یہ ہے، تو میں کیا کہوں؟ قالت، حضور علیہ السلام نے فرمایا، قولی، تم یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، اور درگزر اور معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، سو مجھ کو بھی معاف فرما دے، مجھ سے بھی درگزر فرمائے۔ اگر ان الفاظ کے ساتھ کسی کو دعا یاد نہ ہو، عربی الفاظ میں، اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لے۔ جو شب قدر، جو لیلۃ القدر طاق راتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اور اگر آرام کی ضرورت پڑ جائے، تھوڑا لیٹ بھی جائے، آرام بھی کر لے، پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات، دعا میں، استغفار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کسی طاق رات میں عبادت کر رہے ہیں اور وہ لیلۃ القدر کی رات نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر ثواب دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، فیصلے تو اللہ تعالیٰ نیتوں پر فرماتے ہیں۔ شاید لیلۃ القدر کی رات آپ سے گزر گئی ہے اور پھر بھی آپ لیلۃ القدر کی نیت سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو رمضان کا آخر ہے اور رمضان کا آخری عشر آنے والا ہے، ہمیں اس میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ لمحے، یہ اوقات اور یہ گھڑیاں اور یہ رمضان اور یہ آخری 10 دن پھر ہماری زندگی میں قیامت تک نہیں آ سکتے۔ جو جتنا کر سکتا ہے اپنے لیے کر لے، ورنہ مرنے کے بعد کوئی بھی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو رمضان کے مہینے میں جو شب قدر کی جو علامات ہوتی ہے، لیلۃ القدر کی نشانیاں، مختلف نشانیاں محدثین اور فقہاء نے ذکر کی ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہوئی ہے، لیکن شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے، ایک خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں وہ تجلیات ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، اور ان تجلیات کا دکھائی دینا اور مخصوص ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مگر اس کی پہچان اس طور پر ہوتی ہے کہ اس رات میں دوسری راتوں کی بنسبت میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس رات میں دوسری راتوں کی بنسبت عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف اور نیکی میں بہت زیادہ دل لگتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں تھوڑا اور پڑھ لوں، تھوڑا 1-2 رکعت اور نفل پڑھ لوں، 1 آیت اور پڑھ لوں، تو دل میں غفلت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں فقہاء وغیرہ نے ذکر کی ہے۔ بہرحال شب قدر اور رمضان کے آخری عشرہ اور شب قدر، اس میں غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے اور کوشش